ولا أمة بعد أمتي سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم آخر من شعبان وقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك أو كما قال عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سمیٹ لو رحمتیں کہ آیا ہے سمیٹ لو رحمتیں کہ آیا ہے رمضان رحمت بن کے جھکا لو پل کے راہ حق میں کہ آیا ہے رمضان محافظ بن کے رک جاؤ تم غفلتوں کے کرنے سے آیا ہے رمضان پیغام خدا بند لے کے بھلا دو سب ظلم اور جھوم جاؤ ذکر خدا بند میں بھلا دو سب ظلم اور جھوم جاؤ ذکر خدا بند میں کہ آیا ہے رمضان بخشش سنگ لے کے. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرا واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، رمضان سے پہلے شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا آخری عشرہ ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد شہر رمضان، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ رمضان وہ آنے والا ہے جس شہر رمضان ضیف اللہ، رمضان کو رب کا مہمان مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے کی آمد ہے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں سے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس میں اللہ نے 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ پہلی چیز رب نے رمضان کی فضیلت کو ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی فضیلت ہے کہ رمضان اتنی عظمت والا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن جیسی عظمت والی، شان والی کتاب نازل فرمائی۔ پھر اللہ نے دوسری چیز اس آیت میں یہ ذکر کی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے قرآن کی فضیلت کو ذکر کیا۔ پہلی چیز رمضان کی فضیلت، دوسری چیز قرآن کی فضیلت۔ ھدی للناس، یہ قرآن سراپے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اس قرآن میں ہدایت کے واضح اور کھلے دلائل ہیں۔ والفرقان، یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تیسری چیز اللہ نے رمضان میں روزے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص زندگی میں رمضان کو پائے تو وہ کیا کرے، فلیصم، امر کسی کا حکم ہے ضروری، فلیصم کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے کی رخصت نہیں، ہیلے بہانے نہیں۔ تو رمضان میں رب نے تیسرا جو چیز اس آیت میں ذکر کی وہ ہے رمضان میں روزے کا حکم کہ انسان روزہ رکھے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اللہ نے رخصت کن کو ہے؟ دین تو آسان ہے، مشکل نہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، ہاں تم میں سے جو شخص بیمار ہو، یہ ہماری جیسی بیماری نہیں جو ہم خود بنا لیتے ہیں۔ روزے سے بچنے کے لیے جی ڈاکٹروں نے روک دیا، فلاں بیماری، فلاں دنیا کے کام دھندوں کے لیے بیماری نہیں، رب کے حکم کو پورے کرنے کے لیے بیماری۔ ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، اور بیمار بھی وہی جس کو حکیم، طبیب، ڈاکٹر جو شرعی لحاظ سے بھی ڈاکٹر ہو کہ شریعت کو بھی جانتا، وہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، جان کو خطرہ ہے، تو پھر تو یہ بیماری شمار ہوگی۔ اگر کوئی ہلکی پھلکی بیماری، نہ جان کو خطرہ ہے نہ مرض بڑھنے کا، تو پھر روزے کی رخصت نہیں۔ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہے، شرعی سفر ہے، تقریباً 78 کلومیٹر شرعی سفر ہے، مسافت کے سفر پہ گیا، تو اللہ نے، دین اسلام نے رخصت دی ہے کہ یہ روزے کو چھوڑ سکتا۔ اگر رکھ لے روزہ تو پھر عزیمت ہے، نہ رکھے تو رخصت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بیمار تھا
روزہ چھوٹ گیا، رخصت تھی، مسافر تھا، رخصت تھی، روزہ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب مسافر سفر سے واپس آ جائے، بیمار صحت مند ہو جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے بعد اور دنوں میں ان کی قضا کرے، روزے رکھے، اور اس وقت اس شخص کو وہی ثواب ملے گا جو رمضان میں روزہ رکھنے پر تھا۔ جو بیمار تھا شرعی لحاظ سے یا مسافر تھا، پھر قضا کرے گا، روزے کو رکھے گا، وہی اجر و ثواب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم تنگی، نہیں، دین اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، لیکن ہم دین کے قریب آئے نہیں، اس وجہ سے پریشان ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ فرماتے ہیں یہ گنتی کے جو روزے چھوٹ جائیں ان کو پورا کرو۔ اور چوتھی چیز، پہلے رب نے رمضان کی فضیلت، پھر قرآن کی، پھر روزے کا حکم، پھر اللہ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللہ سے قرآن اور رمضان کی نعمت عطا کرنے پر انسانوں کا فریضہ ذکر کی کہ انسان کا فرض کیا ہے، کہ تم کو رمضان جیسا مبارک مہینہ مل گیا، قرآن جیسی عظیم اور عظمت والی کتاب مل گئی، رمضان کا مبارک مہینہ اور روزے مل گئے، تو اللہ فرماتے ہیں دو کام کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ذکر کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ چار چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی۔ پہلی چیز میں کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت، دوسری چیز قرآن کی فضیلت، تیسری چیز رمضان میں روزے کا حکم، چوتھی چیز رمضان اور قرآن کی نعمت ملنے پر انسانوں کا فریضہ ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے ایک دن پہلے شعبان کا فی یوم آخری من شعبان کے آخری دن آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ہی عجیب منظر ہوگا کہ واعظ و نصیحت اور خطبہ دینے والے آقا علیہ السلام ہیں کہ آپ جیسا خطیب اور مقرر کوئی نہیں، اور خطبہ سننے والے امت میں سب سے افضل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے تقریباً 13 جز بنتے ہیں۔ پہلی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر عظیم مبارک مہینہ آن پہنچا ہے۔ اظلکم ازل کا معنی ہوتا ہے سایہ، ایک عظیم اور مبارک مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ دنیا کا ہر سایہ بے وفا ہو سکتا ہے، بادلوں کا سایہ بھی بے وفا ہے، رمضان کا سایہ بے وفا نہیں، با وفا سایہ ہے۔ فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، شہر عظیم، عظیم کا معنی عظمت والا، بڑا۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ شہر عظیم کہا گیا رمضان کو، کہ رمضان اتنا مبارک عظیم عظمت والا مہینہ ہے کہ باقی سارے مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں شرک کو عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کے مقابلے میں اور کوئی گناہ نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق میں آپ کا مقابل کوئی نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم کتاب ہے۔ اور اللہ جل جلالہ اس امت کے بارے میں فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
کامیاب عظیم امت اس کو فرمایا۔ شرک سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں، اللہ سے بڑی دنیا میں کوئی ذات نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کسی کا اخلاق نہیں، قرآن سے بڑی عظمت والی کوئی کتاب نہیں، اس امت سے عظمت والی زیادہ کوئی امت نہیں۔ تو ان چند چیزوں کو اللہ نے عظیم کے لفظ سے ارشاد فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، کہ آنے والا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ کیسے عظیم؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلا دن آتا ہے، صفدت الشیاطین، شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ دار کے اعمال اوپر جائیں گے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا روزہ داروں پر، اس لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے انسانوں کو، روزے داروں کو دیکھتے ہیں اس منظر کو، اس لیے دروازے کھول دیے۔ وفتحت ابواب الرحمہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا سال آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے روزے داروں کے لیے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی، عرش الہی کے نیچے درختوں کے پتوں سے حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ حوریں خوش ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے دعا کہ اے اللہ جو بندہ رمضان کی قدر کرے اس کو ہمارا شوہر بنا دے، تاکہ وہ ہم سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرے، ہم اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم۔ پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان کی عظمت بتانے کے لیے بڑا ہی مختصر پر اثر جملہ ارشاد فرمایا اگر آپ کو رمضان کی عظمت کو سمجھنا ہے تو رمضان کے حروفوں پر غور کرو۔ 5 حرف ہے۔ رمضان کا پہلا حرف ہے را، را سے اشارہ ملتا ہے کہ آنے والا مہینہ رحمت والا ہے۔ دوسرا حرف ہے میم، میم سے اشارہ ملتا ہے یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ تیسرا حرف ہے ضاد، اس سے اشارہ ملتا ہے آنے والا مہینہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ چوتھا حرف ہے الف، اس سے الفت، انس، محبت کی طرف اشارہ ہے۔ 5واں حرف ہے نون، اس سے نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر بندہ رحمت چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے اور جنت کی ضمانت چاہتا ہے، انس، الف، محبت چاہتا ہے، نورانیت چاہتا ہے، تو رمضان کے مبارک مہینے کو پائے تو اس کے پورے حقوق اور آداب کے ساتھ رمضان کو گزارے، دن کو روزہ رکھے، رات کو عبادات کرے، تو یہ سب چیزیں اس بندے کو مل جائیں۔ دوسرا جز اس حدیث پاک میں وہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام نے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ جو شخص لیلۃ القدر کو پا لے، ایک رات کو پا لیا اس نے شب قدر کو، پھر ہم نے تو سمجھ رکھے نا 27 کی رات ہے، یہ کہ حتمی چیز نہیں۔ آخری عشرہ سارا رب کی عبادت میں گزارو، ساری راتیں اور دن ہے، کوئی رات تو طاق ہوگی، طاق راتوں میں اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ تو جو شخص لیلۃ القدر کو پا لے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قیام کا مطلب عبادات میں گزارا، نماز ادا کی، تراویح پڑھی، نوافل جو کچھ ہو سکتا ہے عبادات کی،
آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے تو اللہ جل جلالہ اس کی گزشتہ زندگی کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شبان کا آخری دن کا خطبہ، آقا علیہ السلام نے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلۃ تطوع، اللہ جل جلالہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید سے اخلاص کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، میرا رب اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک نوجوان ہوگا اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، بڑا پریشان اور متفکر ہوگا کہ آپ حساب کتاب کا وقت قریب ہے، میرا کیا بنے گا۔ اتنے میں وہ دیکھے گا ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، اللہ کی عدالت میں آ کر عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کو معاف فرما دو، بخش دو، میں اس کے ہاں مہمان بن کر گیا تھا، اس نے میری قدردانی کی، مجھے عزت احترام کے ساتھ مجھے گزارا۔ اللہ جل جلالہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس شخص کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائیں گے۔ جب وہ نوجوان چلے گا تو یہ نوجوان پیچھے چلے گا اور عرض کرے گا میں تو تجھے جانتا پہچانتا نہیں، تو کب میرے پاس مہمان بن کے آیا؟ وہ کچھ نہیں بتلائے گا، وہ کہے گا میں تیرے پاس آتا تھا، ہر سال آتا تھا، تو میری مہمان نوازی کرتا تھا۔ وہ فرمائے گا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں رمضان کا مبارک مہینہ ہوں، میں تجھے نوجوانی کی حالت میں ملا تھا، اللہ نے مجھے نوجوان کی شکل میں سامنے لا کر پیش کیا، میں تیری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا کہ تو نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اللہ اور اللہ کے وسلم کے حکموں کے مطابق گزارا تھا، اس لیے تیرے لیے میں بخشش کا ذریعہ بن کے آیا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے بھائی۔ اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ آواز لگائے گا، پکارے گا الامان الامان، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ آقا علیہ السلام کے کانوں میں آواز پڑے گی، دیکھیں گے، جبرائیل سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ جبرائیل عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے نوجوان جس نے رمضان کو پایا اور رمضان کی قدر نہیں کی، آپ نے گناہ نہیں معاف کرا سکا، توبہ نہیں کی، رمضان کو اللہ اور اللہ کے وسلم کے حکم کے مطابق نہیں گزار سکا۔ آقا علیہ السلام اس کے قریب ہوں گے، کہیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قرآن میں رب کا حکم موجود، ہر چیز کا حکم۔ وہ کہے گا پڑھا تو تھا لیکن غفلت میں زندگی گزاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آقا علیہ السلام سے چمٹے گا کہ میری سفارش کی، آقا علیہ السلام سفارش نہیں کریں گے، آپ فرمائیں گے آپ کے خلاف جو مدعی ہے وہ رمضان ہے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے جعل اللہ صیامہ فریضہ، رمضان کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور رات کی جو عبادات ہے خصوصاً تراویح کی، وقیام لیلۃ تطوع، اللہ نے اس کو نفل اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا، اور سب سے بڑی عبادت وہ ہے نماز تراویح۔ تو تمام اب آپ کوشش کریں، کوشش کیا ہے؟ زندگی کا بھروسہ نہیں، پل بھر کا بھروسہ نہیں۔ ہم نے تو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا رکھا ہے نا کہ یہ کام کرنے دنیا کا، یہ پھر نماز شروع کریں گے، پھر تراویح، پھر ایک دن آتا ہے کہ انسان کی آرزوئیں لیے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ رمضان کو مبارک بنائیں، دن کا روزہ رکھیں، رات کی تراویح ادا کریں، نماز ادا کریں۔ چوتھا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا تقرب فیہ خصلۃ من الخیر، جو شخص رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا، رمضان میں اللہ کا قانون بدل جائے، جو ایک نفل ادا کرتا ہے اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے رمضان کے علاوہ وہ فرض ادا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے ایسے ہے
جیسے وہ رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرتا ہے، اتنا ثواب بڑھا دیا گیا۔ دنیا کی کرنسیاں بھی اتنی تیز نہیں جو رب نے انسان کو کرنسی عطا کی۔ کہتے ہیں جی فلاں ملک کی کرنسی تیز ہے، فلاں کی کم، لیکن اللہ کی کرنسی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی کرنسی۔ دیکھو کتنی اللہ نے آسانی فرما دی۔ آپ صرف نوافل ادا کریں، فرضوں کا ثواب فرض ادا کریں، 70 فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچواں جملہ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے پھر کئی مراتب ہیں۔ صبر علی المصائب، انسان تکالیف پر، مشقتوں پر صبر کرے۔ صبر علی المعاصی، گناہوں سے بچنے پر صبر کرے۔ صبر علی الاطاعت، نیکی پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ پھر روزہ، یہ صرف زہری کھانے پینے سے، خواہشات سے رکنے کا نام نہیں، در حقیقت روزہ جو ہے وہ انسان کے پورے جسم اور روح کا روزہ ہے۔ انسان کا ہاتھ صحیح استعمال ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو، انسان کے پاؤں صحیح استعمال ہو، کسی غلط چیز کی طرف نہ چلے، انسان کی آنکھ صحیح استعمال ہو، قرآن کو دیکھے، اللہ کی مساجد کو دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، والدین کا دیدار کرے، اولیاء اللہ نیک لوگوں کا دیدار کرے، اس کے کان قرآن کو سنے، دینی بات کو سنے، ناچ گانے سے، فحش باتوں سے محفوظ رہیں۔ زبان ہے، زبان کی بھی حفاظت۔ دیکھیں اللہ جل جلالہ نے کیسے ہی اس انسان کو روزے حکم دے۔ اب انسان جب روزہ رکھا تو روزے کے بعد کھانا پینا نہیں کھا سکتا۔ کھانا ویسے عام حالات میں حلال ہے، حرام ہے؟ حلال ہے۔ پینا حلال، لیکن بیوی کے پاس جانا عام حالات میں حلال، لیکن روزے کی حالت میں نہیں۔ اب حلال چیزوں سے رب نے روکا، یہ انسان رک گیا، لیکن حرام چیزوں سے پھر بھی نہیں روکا، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعامل به فلیس للہ فی حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر چلتا ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے قیام دار، شب بیدار ایسے ہیں ان کو شب بیداری قیام کے علاوہ جاگنے میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس رمضان میں انسان پورے جسم کا روزہ رکھے، زبان سے غیبت، جھوٹ، چغل خوری اور غیبت، کوئی چیز گناہ ایسا نہ۔ رمضان میں زبان کا بھی روزہ، لڑائی جھگڑے سے محفوظ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار سے جب کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کیا کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خطبہ ہے، اس کے 4-5 جز میں نے 5 جز عرض کیے ہیں، انشاءاللہ آئند 13 جز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے رمضان کے آخری تاریخ کو ارشاد فرمائے تھے صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے، سلامتی، اللہ صحت عافیت ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔